والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ما منكم من أحد إلا سيحاضره ربه محاضرة ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك أفلا أعطيكم قال الله تبارك وتعالى أفلا أعطيكم بأفضل من ذلكم أي شيء أفضل من ذلكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 8 نومبر 2024 کے جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک گھر مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی. ہم سب کا مقصود اصلی، ہمارا مین مقصد وہ رب کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. آپ اس لیے بیان سن رہے ہیں کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو جائے. جتنی بھی ہماری تگ و دو ہے، جتنی بھی ہماری ایفرٹ ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، وہ ہمارا مقصود اصلی رب کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، آسمان کو بلندیاں عطا فرمائی، زمین کو پستیاں عطا فرمائی، پہاڑوں کو زمین پر ریحوں کی طرح گاڑ دیا، زمین کو بچھا دیا، بچھونا بنا دیا، ستاروں اور سورج کو چمکا دیا، سورج کو گرمی عطا فرمائی، چاند کو ٹھنڈک اور نورانیت عطا فرمائی، اور چرند پرند حیوانات جاندار سارے جو پیدا کیے وہ انسان کے نفع اور فائدے کے لیے بنائے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو اے انسان تمہاری خدمت میں لگا دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو تیرے مسخر کر دیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے خچر گدھے تیرے فائدے کے لیے بنائے.
بعضوں پہ تم سواری کرتے ہو، بعضوں پہ بوجھ لاتے ہو، بعضوں کو تم خوبصورتی کے لیے رکھتے ہو. اور أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو بیخ نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو پردے کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کمائی کمانے کا ذریعہ بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل فرمائی، اس سے تمہیں دانے اور اناج اگا کر دیا. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا جو تم کھیتی اگاتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے پودے کو، فصل کو تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتے ہیں؟ اللہ اگاتے ہیں. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اے انسانوں کیا تمہیں خبر ہے جو تم پانی پیتے ہو مزے لے لے کر، اپنی پیاس بجھاتے ہو، اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے ہو، اپنا پیٹ بھرتے ہو؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کو آسمان سے بدلیوں سے تم نے اتارا ہے یا اللہ نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، ذرا انسانوں یہ بتاؤ جو تم پانی کا قطرہ ایک داخل کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا اس ایک پانی کے قطرے سے خوبصورت، حسین و جمیل، معتدل اعضاء والا انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ فرماتے ہیں انسان ایک پانی کے قطرے سے ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، اس خون جمے ہوئے خون سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے ہڈیاں بنائی. ثم فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس گوشت، اس ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو مکمل کیا، جو کمی تھی اس کو بھی سارا پورا کر دیا، انسان کو معتدل اعضاء والا بنا دیا. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی اللہ ہے جو تمہارے ماؤں کے رحم کے اندر تمہاری خوبصورت حسین و جمیل شکل بناتا ہے. کسی کو گورے رنگ والا بنایا، کسی کو کالے رنگ والا بنایا، کسی کو گندمی رنگ والا بنایا، کسی کو درمیانہ قد عطا فرمایا، کسی کو چھوٹا قد عطا فرمایا، کسی کو لمبا قد عطا فرمایا. یہ ساری تخلیق اللہ نے کی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اے انسان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہیں تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا، اس سے تمہارا نسل کا سلسلہ شروع کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن گئے، زمین میں پھیل گئے، شہروں میں پھیل گئے، گاؤں میں پھیل گئے، دیہاتوں میں پھیل گئے، اور پوری دنیا پر انسان ہی انسان نظر آنے لگ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا. کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے. کتنی زبانیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ زبان ہے. یہ زبانوں کا الگ ہونا بھی رب کی شان اور رب کی قدرت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تمہیں یُرِيكُمُ الْبَرْقَ، تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمان کڑکتا ہے، بادل چلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اور بجلی پڑتی ہے، تمہیں چمکتی ہوئی بجلی نظر آتی ہے. خوفا و طمعا، تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجلی ہمیں نہ پکڑ لے، تمہیں امید بھی ہوتی ہے بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، بارش برسے گی، گرمی ختم ہو جائے گی،
فصلیں اچھی ہو جائیں گی، اس کی تمہیں امید بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں میرے محترم بھائیوں، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بنائی ہیں۔ انسان کو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے انسان کا تو اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب شکل و صورت عطا کی ہے، عجیب و غریب اس کی اللہ نے خلقت کی ہے، پیدا کیا ہے کہ کئی دنوں تک صحرا میں چلتا رہتا ہے، وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، وہ پانی سٹاک کر سکتا ہے، اور کتنا اونچا قد والا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اے انسانوں کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیسے اللہ نے آسمان کو بلندیاں عطا فرمائی، بغیر عمد ترونها، دیکھتے ہو کیا تمہیں نظر آتا ہے کتنا بڑا نیلا چھت ہے، کیا اس کے نیچے تمہیں کوئی ستون نظر آ رہا ہے، کیا تمہیں کوئی پلر نظر آ رہا ہے؟ تم چھوٹے چھوٹے گھروں کے چھت ڈالتے ہو، دیواریں لگاتے ہو، پلر دیتے ہو، بیم ڈالتے ہو، تب چھوٹا چھوٹا سا چھت کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو کون بغیر ستونوں کے کھڑا کیے ہوئے ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کو پہچانو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ پیارے نبی جی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ نصیحت والے اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، اور تمہیں میں نے کس لیے پیدا کیا؟ اے انسانوں تمہیں بھی، اے جنات تمہیں بھی میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہ دنیا امتحان کا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی بھی پیدا کی موت بھی دے گا۔ کیوں زندگی اور موت کی یہ کشمکش اس لیے رکھی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہارا امتحان لے، تم میں سے کون رب کو راضی کرنے والا ہے اور کون شیطان کو خوش کرنے والا ہے، کون نبی کو راضی کرنے والا ہے اور کون نبی کے دشمنوں کو راضی کرنے والا ہے۔ ہر ایک امتحان دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اللہ نے نیکی بھی رکھی ہے، خالق خیر بھی اللہ ہے، خالق شر بھی اللہ ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دے دیا ہے، یہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ سے بھی بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں کندھوں پر فرشتے بھیجے ہیں جو اس کی نیکیاں لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر ہمارے نگران فرشتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی نگرانی نہیں کر رہا، تمہارے اوپر کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے، تمہارے اوپر رب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور رب کے فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور تمہارے بائیں کرنے والے تمہارے گناہ لکھ رہے ہیں، تمہاری برائیاں لکھ رہے ہیں، تمہاری خرابیاں لکھ رہے ہیں، تمہاری 2 نمبریاں لکھ رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، جو ہی موت کا پروانہ آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، نزع کا عالم شروع ہوتا ہے، سکرات الموت میں انسان ہوتا ہے، وجاءت سکرات الموت بالحق، موت کی سختیاں برحق ہیں، کوئی ان سے بھاگ نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں پھر آنکھوں کے سامنے کہ زندگی کی فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے، نامہ اعمال کھول دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے انسان کی نظر ٹک جاتی ہے، انسان کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال سامنے آ رہے ہو، وہ ساری فلم سامنے چل رہی ہوتی ہے، یہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ او ہو کیا میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، وہ کیا میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اتنے گناہ میں نے کیے،
اب میرا کیا بنے گا؟ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے دونوں جگہ بنائی ہوئی ہیں، مہمان خانہ بھی بنایا ہوا ہے، دوزخ بھی بنائی ہوئی ہے، جنت بھی بنائی ہوئی ہے، جہنم بھی تیار کی ہوئی ہے، اور مہمان خانہ بھی ہے اور قید خانہ بھی ہے، دونوں جگہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جس نے بھی نیک اعمال کیے اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے جنت الفردوس تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جنت الفردوس کے مہمان ہوں گے یہ۔ میرے محترم بھائیو، جب آخر میں نامہ اعمال ملے گا تو بعض لوگوں کو، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا سب کو دکھاتا پھرے گا، لہراتا پھرے گا، دیکھو 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 لوگو، آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں فرسٹ آ گیا، آج میں پاس ہو گیا، اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میں نے دیکھ لیا اپنا رزلٹ، تم بھی دیکھو، تم بھی میرا نامہ اعمال پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اس کے لیے تیاری کر کے آیا ہوں، دنیا میں رب کو راضی کر کے آیا ہوں، آج اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ میرے محترم بھائیو، بلند و بالا جنت میں اللہ اس کو جگہ عطا فرمائی، جیسے فانوس لٹک رہا ہوتا ہے ایسے جنت کے خوشی اور پھل اس کے سامنے لٹک رہے ہوں گے، اور اپنی مرضی سے اسے کھائے گا، نہ کوئی روک، نہ کوئی ٹوک، نہ کوئی دل کا مسئلہ، نہ کوئی پیٹ کا مسئلہ، نہ پیشاب کی ضرورت، نہ بہانے کی ضرورت، جنت کی نعمتیں کھائے گا، ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پاک نبی، کیا جنت میں کھجور ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کھجور تو ہوگی، لیکن کھجور کا ایک دانہ 22 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 22 ہاتھ کا مطلب ہے 25 فٹ لمبا ہوگا۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ پھر ہم اس کو کیسے کھائیں گے، توڑیں کیسے، مگر 5-6 فٹ کا دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو 130 فٹ کا عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا کا عطا فرمائیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک دیہاتی نے پوچھا، اے اللہ کے پاک نبی، کیا جنت میں اونٹ ہوگا؟ فرمایا ہاں میرے پیارے، اللہ نے جب کیا دیا جنت میں ہر چیز ہوگی۔ فرمایا اونٹ بھی ہوگا، لیکن اونٹ چلے گا نہیں، وہ اونٹ اڑے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اڑے گا۔ ایک نے کہا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا ہاں گھوڑے بھی ملیں گے تمہیں۔ جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بعض جو چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں اور لینڈ کروزر ہیں، ہوائی جہاز ہیں، تو یہ سوال کرے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، تو اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا گھوڑا بھی ہوگا اور سرخ یاقوت کا ہوگا اور گھوڑا اڑے گا، اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کو پر عطا فرمائے گا۔ جس طرح تمہارے جہاز اڑتے ہیں، اس طرح جنت میں تمہارے گھوڑے بھی اڑیں گے۔ ایک نے پوچھا دیہاتی نے کہ اللہ کے پاک نبی، کیا جنت میں موسیقی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت میں موسیقی بھی ہوگی، لیکن ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانے سننے سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ کو جنت کی موسیقی سنائیں گے، اور جنت کے لیے اعلان ہوگا، اسپیشل اعلان ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَزِّعُونَ أَسْمَاعَهُمْ عَنْ أَصْوَاتِ الْمَزَامِيرِ، کہاں ہے اللہ کے وہ نیک بندے جو دنیا میں گانوں سے اپنے کانوں کو بچاتے ہیں؟ وہ آ جائیں۔ وہ جب آئیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کا نام ہے فیض۔ وہ کیا فیض دے گا؟ وہ یہ فیض دے گا کہ اس درخت کے نیچے جنت کی حوریں ہوں گی، اور ایک ہوا چلے گی اس کا نام ہے موسیرا۔ وہ ہوا چلے گی تو درخت کی ٹہنیاں اور پتے ہلیں گے، اس سے ایک سر پیدا ہوگی، اور وہ جنت کی حوریں لڑکیاں نیچے کھڑی ہوں گی، وہ گانا گائیں گی۔ تو اس ساروں کو مل کر
وہ سارے جنتی جو سب سے پہلا جنتیوں کو انعام دیا جائے گا وہ میرے محترم بھائیوں 70 سال تک وہ اس گانے کو سنیں گے، لیکن ان کے کان نہیں اکتائیں گے۔ دنیا کا گانا 5 منٹ سنو، 3 منٹ سنو، اس سے زیادہ وہ نہیں بناتے لمبا، اسی لوگ سنتے نہیں ہیں، تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہوگا میرے محترم بھائیوں، جب جنتی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے، یا جنتیوں یہ بتاؤ، لائن لگی ہوگی، جو جنت کے غلمان ہوں گے، خادم ہوں گے، وہ سلام پیش کر رہے ہوں گے، سلام علیکم، سلام سلاما، کہیں گے تم ہمیں سلام کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تمہیں ہم سلوٹ کریں، تمہیں ہم سلام کریں، یہ اللہ نے تمہارے لیے مہمان خانہ بنایا ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا جنتیوں کو، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندوں سے، میرے بندو کیا تم راضی ہو گئے ہو، کیا تم خوش ہو گئے ہو، کتنا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو جنتی کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من قبلی، اے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے تو ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں جنتیوں، افلا اوتیتم بافضل من ذالکم، کیا اس سے بھی زیادہ افضل چیز تمہیں دوں؟ جنتی پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا دیدار بھی عطا کروں گا، میں یہ اعلان کرتا ہوں میں آج تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی بھی تم سے ناراض ہوں، میری رضا جس میں تم دنیا میں بار بار دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا